اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ۔ تفسیر سورہ غاشیہ کی چل رہی تھی اور اس میں عرض کیا گیا کہ قیامت کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا قیامت کی خبر آئی کہ جب اس مرحلے پہ بہت سے چہرے جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، یعنی بہت سے لوگ، بہت چہرے یعنی ذوات مراد ہے، ذلیل ہوں گے، تھکے تھکے ہوں گے، جہنم سے روبرو ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ تسقا، جو لوگ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے، نارن حامیہ، حامیہ یعنی شدید گرمی والی آگ، شدید الحر۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا چشمے سے۔ کون سے چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ متناہیۃ فی الحر، جو حرارت اور گرمی میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا، یعنی بہت گرم پانی سے ان کو سیراب کیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضری، اور ان کا کھانا جو ہوگا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ضری ہوگا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس میں، ایک خاردار درخت ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ صاحب تفسیر شبر، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ یوں پیش کرتے ہیں۔ ان کی عبارت جو ہے وہ تفسیر نمونہ میں بھی اسی عبارت کو پیش کیا گیا ہے فارسی ترجمے کے ساتھ، نہیں یہی عبارت وہوا شیء، اور یہ اس سے ملتا جلتا جملہ مولا کائنات کے خطبے میں بھی آیا ہے، خطبہ بیان میں۔ مولا کائنات کا تفصیلی خطبہ ہے، قیامت کے پہلے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے، لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے قیامت کے پہلے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، اس میں یہ عبارتیں آئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہوا شیء یکون فی النار یشبہ الشوک، اور یہ وہ چیز ہے، ذری کیا ہے؟ وہ ہوا شیء یکون، ایک ایسی چیز ہے کہ یکون فی النار، کہ جو جہنم میں ہوگی، یشبہ الشوک، جو ایک لکڑی سے مشابہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ امرو من الصبر وانتنو من الجیفہ واشد حرم من النار، کہ جو صبر سے زیادہ کڑوی ہوگی۔ الحق و مرن سنا ہوگا آپ نے، مولا کا قول، الحق و مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، تو یہ کڑوے کے معنی میں ہے۔ وانتنو من الجیفہ، اور جیفہ یعنی مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی وہ چیز جو کھانے کو ملے گی جہنم والوں کو، اہل دوزخ کو۔ واشد حرم من النار، اور یہ جو ذری ہے یہ کیسا درخت ہوگا؟ گرمی میں آگ سے زیادہ، گرمی کے لحاظ سے آگ سے زیادہ گرم ہوگا، ایسا درخت جو ہے وہ ان کو غذا کے طور پہ دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع فہو زار بلا ناف، اور یہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی نہ تو یہ صحت بنا پائے گا اور نہ بھوک مٹا پائے گا، ایسا کھانا ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا فہو زار بلا ناف، یہ نقصان دہ ہوگا اور کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب برے لوگوں کے بعد اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ ذوات کیسی ہوں گی؟ خوشحال ہوں گی۔ کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے۔ ناعمہ کا مطلب کیا؟ بہجہ، بہجہ کہتے ہیں چہرے پہ ایک رونق جو ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہجت کا نام آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، آیت اللہ محمد تقی بہجت، بہجت المرضیہ، البہجت المردیہ، آپ سیوتی پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ بہرحال تو وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ جو خوشحال ہوں گے، اور متنعمہ، نعمتوں سے بھرپور ہوں گے، صاحبان نعمت ہوں گی کچھ شخصیتیں۔ تو کچھ ذوات جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گی وہاں پر، اور کچھ ذوات جو ہیں وہ متنعم ہوں گی۔ لسعیہا لعملہا فی الدنیا راضیہ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سعی کے لحاظ سے اور اپنے عمل کے لحاظ سے راضی ہوں گی، مطلب دنیا میں جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے اس عمل میں اس عمل کی بنیاد پر محشر میں راضی ہوں گی۔ عمل انجام دیا دنیا میں ان لوگوں نے، ان ذوات نے، اور ان کو راضی ہونے کی کیفیت میں کب دیکھا جائے گا اس عمل کے نتیجے میں؟ آخرت میں۔
لسعیہا لعملہا فی الدنیا، یعنی اپنے دنیا میں عمل کی وجہ سے، راضیتن راضی ہوں گے یہ لوگ، کہاں ہوں گے؟ فی الآخرت آخرت میں، حیث اصیبت علیہ، جب ان کے عمل پر ان کو اجر دیا جائے گا، ان کو ثواب دیا جائے گا۔ فی جنت عالیہ، یہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اب یہ جو عالیہ کا لفظ آیا ہے جنت کا، اس کا دو مراد ہو سکتا ہے، محلن اور شانن، یا جگہ کے لحاظ سے جنت عالیہ میں ہوں گے، یعنی اعلیٰ ترین مقام، اعلیٰ ترین جگہ پہ ہوں گے، جنت کی اوپر والی جگہ پر منزل پہ ہوں گے، بالا ترین جگہ پہ ہوں گے اپنے عمل کی وجہ سے، حسن عمل کی وجہ سے، یا شانن، یا مقام و منزلت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کہا جائے گا یا محلن یا شانن، یعنی یا ان کی جگہ بہت بلند ہوگی یا ان کی عظمت بہت بلند ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب عظمت اور شان بلند ہوگی تو مقام عالی بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو محشر میں لغو باتیں نہیں سنیں گے۔ لاغیہ یہاں پر دو تین احتمال دیے جا سکتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اور سب صحیح ہیں۔ انہوں نے مختصراً دو تین احتمالات کا ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ لغون، لاغیہ یعنی لغو یعنی بیہودہ چیزیں، اور نفساً تلغو، یا ایسے لوگوں کو نہیں سنیں گے یہ کہ جو فالتو کی بات کرتے ہوں، لغو کی بات کرتے ہوں، یا او کلمتاً ذات لغو، یا ایسا کلمہ، ایسا جملہ نہیں سنیں گے کہ جو بیہودہ ہو، بے فائدہ ہو۔ فیہا عین، اور اس جنت میں ان کو عین ملے گا، عین مطلب چشمہ، عیون، عیون جاریتون، چشمے ہوں گے جو جاری چشمے ہوں گے۔ حیثو ارادو، جیسی ان کی خواہش ہوگی ویسے شیرین، میٹھے، ٹھنڈے چشمے سے ان کا سامنا ہوگا، اور ٹھنڈے ٹھنڈے اور میٹھے میٹھے پانی سے سیراب ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، مرفوعہ مطلب کیا ہوا؟ یہاں بھی دو تین احتمال انہوں نے بیان کیے۔ بنیتن، یہ جو ان کے تختے ہوں گے وہ بلند ہوں گے بناوٹ کے لحاظ سے، اور محلن، یا جگہ کے لحاظ سے اونچی جگہ پہ ہوں گے، اور قدرن، یا منزلت کے لحاظ سے، یعنی جن تختوں پہ ان کو سکونت حاصل ہوگی، ان کو جگہ دی جائے گی، یا آرام فرما ہوں گے اہل بہشت، یا یہ بہت بلند ہوں گے، اونچے ہوں گے، یا جگہ ان کی اونچی ہوگی جہاں پہ تختے رکھے ہوں گے، یا ان کی منزلت بہت اونچی ہوگی، مرفوعتون و اکوابن، اور اسی طریقے سے ان کو پیالے دیے جائیں گے، اکوابن، ان کو پیالے دیے جائیں گے۔ کیسے پیالے دیے جائیں گے؟ کس طریقے کے پیالے دیے جائیں گے؟ ظرف دیا جائے گا جس میں یہ سیراب ہوں گے، جس میں پانی پیئیں گے یا جس سے استفادہ کریں گے۔ اکوابن یعنی اقداح لا عرا لہا، یعنی اکواب وہی کوب کو، اور اکواب کو، پیالے کو اقداح بھی کہتے ہیں۔ ایسے پیالے ہوں گے کہ لا عرا لہا، ایسے پیالے کہ جس کے دستے نہیں ہوں گے، جس کے پاس، آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں، کسی وجہ سے کچھ خلل واقع ہوا، کچھ شورغل ہوا ہمارے اطراف میں، بہرحال تو میں واپس آ جاؤں۔ اکوابون، یہ کوب کے جمع ہے، کوب کہتے ہیں ظرف کو، پیالے کو۔ اقداح لا عرا لہا، عرا کا لفظ جو ہے وہ زین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھوڑوں میں جو لگی ہوتی ہے جس کو پکڑ کے چلایا جاتا ہے گھوڑوں کو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دستے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، بالکل پیالی نہیں دستے دار، بلکہ پیالے گول گول ہوں گے، ان کو دیے جائیں گے۔ موضوعاتن رکھے ہوں گے، مطلب کہاں رکھے ہوں گے؟ بین ایدیہم، ان کے سامنے رکھے ہوں گے۔ ونمارق، نمارق آپ نے مناطق سنا ہوگا، منطقہ کی جمع مناطق، نمارق جو ہے وہ نمرقہ کی جمع ہے۔ مساند یعنی مسندیں ہوں گی ان کی، بڑے اچھے فرش ہوں گے، ٹھیک ہے، جس پہ یہ براجمان ہوں گے، جس پہ حرام فرما ہوں گے، جس پہ استراحت کریں گے۔ جمع نمرقہ۔ مصفوفتون بعضها الی بعض، یہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک قالینیں لگی ہوں گی، مسندیں ان کے لیے لگی ہوں گی ان کے نشست گاہ پر جہاں یہ بیٹھے ہوں گے۔ وزرابیو، اور زرابی ہوں گی، نہیں سوری، نمارق یہاں یعنی اس پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں اونچے تخت ہوں گے اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، اور پیالے کے بعد بتایا کہ قطار سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، اور پھر بچھی ہوئی مسندیں ہوں گی۔ تو فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ و زرابی
مبسوسہ، یہاں قالین اور فرش مراد ہے۔ اس کے پہلے نمارق یعنی مسند اور گو تکیے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ وزرابیو، زرابی جمع ہے ضربیہ کی، بستن فاخرتن بہت قیمتی، فاخر اردو میں بہت قیمتی چیزوں کو کہتے ہیں، فاخر اور قیمتی اور بہت بیش قیمت، ان کے لیے فرش بچھے ہوں گے، قالین بچھی ہوں گی، مبسوسہ یعنی مبسوطہ بچھی ہوئی ہوں گی۔ اس کا تذکرہ کیا گیا ان کی نعمتوں کا جو جنت میں ان کو حاصل ہوں گی اہل بہشت کو۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوتا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ ینظرون سے مراد کیا ہے؟ تفکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے ہیں یہ اونٹوں کے بارے میں کہ کیسے بنایا گیا ہے؟ اونٹوں کی خلقت عجیب و غریب ہے، انسان ذرا غور تو کرے کہ تحمل الاثقال و تقطع القفار الی آخرہ۔ اونٹوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوقات میں سے ایک اونٹ ہے، عجیب الخلقت مخلوق ہے۔ اور عرب جو ہیں وہ اونٹ کے لیے کچھ خاص اہمیت کے قائل بھی رہے ہیں۔ وہ عرب جو اونٹ کا قصیدہ پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جمل، جبل اور جمال، ان تین چیزوں کا عرب قصیدوں میں بہت تذکرہ ہے، جمال کا، جبل کا اور جمل کا۔ تو اونٹ جو ہے وہ عرب کے شعراء کی شاعری کے مرکزی نقاط میں سے یا محوروں میں سے ایک محور رہا ہے، اور اونٹ بہت بڑی ان کی ضرورت تھی۔ اونٹ ان کی گاڑی بھی تھی، ان کی سواری بھی تھی۔ اونٹ سے یہ تجارت بھی کرتے تھے، اور اونٹ سے سیراب بھی ہوتے تھے، شکم سیر بھی ہوتے تھے۔ اونٹ جو ہے حتیٰ اونٹ کے پیشاب تک سے یہ دوا کا کام لیتے تھے، استفادہ کرتے تھے۔ اونٹ کی ایک ایک چیز ان کے لیے قیمتی، اور اونٹ صحراؤں میں جب سفر کرتا ہے تو اپنے دہن کے اندر سائیڈ میں گردن کے آس پاس اتنی غذا دبا لیتا ہے کہ کئی دن تک چل سکتا ہے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہضم کرتا ہے اور اپنے پیٹ تک لے جاتا ہے۔ تو جو مسافر سفر کرتے تھے ان کو بہت زیادہ اونٹوں کی غذا اپنے ساتھ لے چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ آسانی ہو جاتی تھی۔ کئی دن تک جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک اونٹ جو ہے وہ پانی کے بغیر سفر کر سکتا تھا۔ اب صحراؤں میں سفر ہو رہا ہے، 3 4 دن، 5 دن، ہفتے، 10 دن، 20 دن کا سفر ہے، تو اس میں اپنے لیے مشکل ہوتا تھا، ذخیرہ آب و دانہ کے لے کے جانا، پھر جانوروں کے لے جانا کتنا مشکل ہوتا۔ تو اونٹ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتا ہے کئی دن کا آب و دانہ اپنے گلے میں اور آس پاس، اور دھیرے دھیرے کر کے اس کو چلاتا رہتا ہے۔ اور صحرا میں جب سفر کرتا اونٹ تو ریگ اڑتی ہے، تو ہوائیں جب چلتی ہیں تو وہ آنکھوں میں جاتی، تو آنکھوں کے اندر ایک پردہ اللہ نے قرار دیا ہے، جو پردہ ایسا ہوتا ہے کہ ریگ کو اندر نہیں جانے دیتا اور دیکھنے سے مانے نہیں ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ اونٹ بڑی خوبیاں ہیں، بڑے کمالات ہیں، اور اونٹ کے کھال سے بہت قیمتی چادریں اور پردے بناتے تھے، خیمے بناتے تھے یہ عرب۔ خلاصہ یہ کہ ایک اونٹ ہے جس سے کئی طرح کے استفادے عرب کیا کرتے تھے، اور شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ زیروح مخلوقات میں انسان کے بعد سب سے زیادہ تام الخلقت اور عجیب الخلقت اور مفید مخلوق جو ہے وہ اونٹ ہے۔ شاید اسی لیے یہاں تمام جانوروں میں سے اونٹ کو ترجیح دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اعلان کیا گیا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ترجمے کے ساتھ تفسیر میں اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔